24 ستمبر ہے، 226ویں غزل کا ایک شعر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ وہ شعر جو ہے 100 ہے، لیکن جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے، فاروقی صاحب نے اس شعر میں خاص طور پہ بڑا انسٹرکٹیو ہے۔ کچھ لوگ مجھے یوٹیوب والی جگہ پہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس کی شعر کی تشریح کیا کریں اور یہ کیا کریں۔ تو بھائی میں تو تشریح کرنے، سچی بات ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ ریئلی، کہ میں تشریح وغیرہ شعر کی نہیں کرنا، مطلب کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ الفاظ دیکھ لیجیے، آپ کو تشریح مل جائے گی، سب کا اپنا اپنا انٹرپریٹیشن ہے، جیسے بھی کر لیں۔ تو میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں اس پہ۔ میرے لیے بنیادی جو وجہ ہے جو یہ میں کرتا ہوں، وہ خود اپنے سیکھنے کی ہے، کہ میں میر کا شعر پڑھ کے اس میں اپنے آپ کی ایک طرح کی شائستگی، تہذیب، مہذب پن شعر کا جو ہے وہ اپنے اندر امبائب کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ نہ میں کسی کو کچھ سمجھا سکتا۔ اب میرے جو دوست ہیں، یار ہیں، جگر ہیں، وہ بہت سکہ بند ٹائپ شاعر لوگ ہیں جن سے کہ میں خود سیکھتا ہوں، ان کو میں سمجھا نہیں سکتا۔ سرمد کو، صابر ظفر کو، جو پاکستان کے بڑے شاعر ہیں، ہمارے زمانے کے کہنا چاہیے اردو زبان کے، شعیب بنظیر، شاہد اور بہت سارے لوگ، تو میں ان کو کچھ سمجھا نہیں سکتا۔ میں تو ان سے پوچھتا رہتا ہوں، وہ مجھے بتاتے ہیں ٹیلی فون پہ آگے پیچھے۔ تو یہ اپنے لیے میں کر رہا ہوں، تو ایک طرح کی سیلفش ایکسرسائز ہے، نہ اس کی اس میں وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، یہ نہیں ہوگا صاحب۔ اب جیسے یہ شعر میں آج پڑھوں گا، اس سے میری اپنی تربیت ہو رہی ہے شعر کی، یعنی جس طرح سے انہوں نے، فاروقی صاحب نے ذکر کیا، میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے شعر ہے۔ اگر میں یہ نہ اس کی انٹرپریٹیشن، ان کی ایگزیجسز نہ دیکھتا تو میں اور طرح سے آگے ٹہل جاتا، لیکن میں نے کچھ سیکھا اور وہ میں اس میں گفتگو کروں گا اس کے بارے میں، جو اس میں کئی چیزیں جو نہیں بھی لکھی گئی، خود میں ریسرچ کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے زیادہ ضروری شعر ہے صاحب کہ قتل گاہ میں دست بوس، قتل گاہ میں دست بوس اس کا کریں، قتل گاہ میں دست بوس اس کا کریں فی الفور لوگ، ہم کھڑے تلواریں کھاویں نقش ماریں اور لوگ۔ بڑا بانکا مصرع ہے دوسرا والا خاص طور پہ، ہم کھڑے تلواریں کھاویں نقش ماریں اور لوگ، نقش مارنا۔ فوراً جناب یہ اب فاروقی صاحب جو ایک بات کر رہے ہیں، بڑی مزے کی بات، کہنے لگے کہ یہ مضمون سید حسین خالص سے مستعار ہے۔ اب صاحب ہم تو گوگل میں بعد ہوائی گھومتے رہے، ہمیں کوئی حسین خالص صاحب کا نام نہیں پتہ لگا، خوب ڈھونڈا ہم نے۔ تو یہ ہے بات فاروقی صاحب کی، کہ گوگل کے بھی باپ ہیں، یہ مضمون حسین خالص سے مستعار ہے، بلکہ میر نے بڑی حد تک سید حسین خالص کے شعر کا ترجمہ ہی کر دیا ہے۔ اب یہ ایک بات جناب جو ہے نا، ترجمہ ہی کر دیا والی، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ پہلے یہ دیکھیے حسین خالص کا شعر، فارسی پلیز معاف کیجیے گا میری اونچ نیچ، میرے تمام یہ استاد لوگ۔ ہر کسے بر روز قتلم بوسہ زد بر دست تو، از سر جام من گذشتم نقش راہ یاراں زفند۔ نقش راہ ویسے کا ویسا رکھ دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کے دن ہر شخص تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا، جان سے تو میں گیا اور فتح مند یار لوگ ہوئے۔ تو یہ بڑی مزے کی، یعنی بالکل ایسے لگتا ہے واقعی میر نے وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ لیکن اب جو بات ہے، یہ جو سرقہ والا معاملہ ہے، اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن۔ اب فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ لیکن میر کے شعر میں کئی نکات ایسے ہیں، میر کے شعر میں کئی نکات ایسے ہیں جن کی بنا پر ان کا شعر اصل فارسی سے بڑھ گیا ہے۔ اب یہ میری تہذیب ہو رہی ہے، کیسے بڑھ جاتا ہے بھی شعر ایک دوسرے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خالص کے شعر، یعنی سید حسین خالص کے شعر میں محزونی اور شکست خوردگی ہے، اس کے برخلاف میر کے یہاں ایک طرح کا بانک پن ہے، اور پھر کہتے ہیں بلکہ اسے لفنگا پن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کتنی اچھی ڈسٹنکشن ہے، بانک پن اور لفنگا پن، یعنی ڈینڈی ہے یا ریفرو ہے۔ ڈینڈی ہونا ایک بات ہے، لیکن ذرا سے اور آپ آگے چلے جائیں تو چھچھورا پن ہو جاتا ہے۔ بانک پن جو ہے، بانکا ہونا ٹھیک ہے، چھچھورا ہونا اتنا نہیں ٹھیک۔ متکلم کو تلواریں کھانے پر کوئی خاص رنج نہیں، ہاں اسے نظام عشق کی بے انصافی پر شکایت ضرور ضرور نظام عشق جو ہے، واہ بھائی، اور اس شکایت کا اظہار وہ آوازیں کسنے کے لہجے میں کر رہا ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کچھ شہدا ہے جو حاکم کی بے انصافی پر آواز بلند ایک انداز بے پرواہی سے تنقید کر رہا ہے۔ اس لہجے کو نقش مارنا کے محاورے سے تقویت ملتی ہے۔
فارسی میں نقش زدن کے معنی ہے فتح مند ہونا، نقش زدن کے معنی ہے فتح مند ہونا۔ بہار عجم میں لکھا ہے کہ اس سے داد دینے کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ اب یہ بہار عجم مجھے پہلے نہیں معلوم تھا۔ بہار عجم ایک بڑی ہماری کلاسیکل، ایک کنانیکل لغت ہے، یعنی سید ہادی علی نے، ہم نے معلوم کیا سید ہادی علی نے اس کو مرتب کیا تھا، منشی نول کشور نے لکھنؤ سے چھاپی تھی 1879 میں، 79 میں۔ تو لغت اور فرہنگ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ لغت میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، اور فرہنگ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گلاسری اور کلاوس آف ٹرمز بھی لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے، تو بہار عجم نے لکھا ہے کہ اس سے داد دینا کا مفہوم بھی نکلتا ہے۔ خالص کے شعر میں یہ مفہوم بہت واضح ہے، لیکن میر نے نقش مارنا لکھ کر نقشہ مارنا کا بھی اشارہ کر دیا ہے، یعنی اور لوگ تو اپنے اپنے نقشے مار رہے ہیں کہ وہ معشوق کے بڑے قدردان اور اس کے کمال تیغ زنی کے دلدادہ ہیں، اور ہم جو زخم کھا رہے ہیں ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا۔ داد دینے کا مفہوم میر کے یہاں بھی موجود ہے، کیونکہ جب کسی کی ہنرمندی کی داد دینا مقصود ہوتا ہے تو اس شخص کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، یا کہا جاتا ہے واللہ ہاتھ چوم لینے کو جی چاہتا ہے وغیرہ۔ میر کے لہجے میں جو پنچایتی انداز ہے اس کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ ان کے یہاں قتل گاہ کا ذکر ہے، جبکہ سید حسین خالص نے صرف اپنے قتل کا ذکر کیا، اس سے خط سپیریئر ہو گیا۔ قتل گاہ کے ذکر سے مضمون بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کہ بہت سے لوگ جمع ہیں، کچھ قتل ہونے آئے ہیں، کچھ تماش بین ہیں۔ شعر کا متکلم اس بھیڑ میں اکیلا ہے۔ تماش بین لوگ تو داد دے رہے ہیں، معشوق کی ہنرمندی کی تعریف کر کے اپنا نقشہ جما رہے ہیں، اور موقع ملتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دے لیتے ہیں، اور متکلم تنہا کھڑا زخم پہ زخم کھائے جا رہا ہے۔ لفظ کھڑے میں یہ اشارہ بھی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ زخم کھانے اور جان دینے پر آمادہ ہے۔ ہم کھڑے تلوار کھائیں، ہم کھڑے تلوار کھائیں، نقش ماریں اور لوگ۔ کتنی سٹل بات بتائی ہے شمس الرحمن نے، کیا سٹل بات، ہم کھڑے، ہاں ہاں ہاں، یعنی جمے کے سینس میں کھڑے، پیچھے نہیں ہٹتا، زخم کھاتا ہے۔ لیکن اس کی تنہائی بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ لفظ فی الفور کے ذریعے مضمون میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہر وار کے بعد لوگ فوراً معشوق کے ہاتھ چومنے کو دوڑتے ہیں۔ یہ اشارہ بھی ہے کسی زخمی عاشق جان باز کی فکر نہیں اس پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ بوسہ بھی ایک طرح کا نقشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ چکے، میر کی عشقیہ شاعری کا یہ خاص انداز ہے کہ ان کا عاشق عام دنیا کا فرد بھی ہے اور روایتی عاشق کی پوری شان بھی رکھتا ہے۔ شعر زیر بحث میں یہ بات بڑی خوبی سے نمایاں ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو یہ وصف اضافی میر کے شعر کو سید حسین خالص کے شعر سے بڑھا دیتا ہے۔ اولیت کا شرف خالص کو ضرور حاصل ہے، لیکن میر نے استاد کی مکھی پر مکھی نہیں ماری، بلکہ مضمون میں اضافہ کیا ہے۔ اب آئیے صاحب پرمغز گفتگو جس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے شاید حالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میر نے پرانے اساتذہ کے بعض اشعار ترجمہ کر لیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بعض جگہ میر نے ترجمے کو اصل سے بڑھا دیا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ پچھلا شاعر جو کسی پہلے شاعر کے کلام سے کوئی مضمون اخذ کرے اور اس میں کوئی ایسا لطیف اضافہ یا تبدیلی کر دے جس سے اس کی خوبی یا متانت یا وضاحت زیادہ ہو جائے، وہ در حقیقت اس مضمون کو پہلے شعر سے چھین لیتا ہے۔ بڑا نکتہ ہے جناب یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں there is nothing new under the sun۔ انسان کے جذبات کی وہی رینج رہی ہے ہمیشہ، اس کو ایکسپریس کیسے کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بھی کہہ دیا بہت یاد آتا ہے، اس نے بھی کہہ دیا یاد آتا ہے، اس ستارہ آپ نے کیا استعمال کیا، مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ در حقیقت اس مضمون کو پہلے شاعر سے چھین لیتے۔ آگے چل کر ہادی نے سعدی اور میر کے یہ شعر درج کیے ہیں، فارسی ہے، حضور معاف فرمائیے گا۔ دوستاں منع کنندم کے چرا دل بتو دادم، باید اول بتو گفتن کہ چنی خوب چرائی۔ احباب مجھ کو منع کرتے تھے کہ میں نے تجھے کیوں دل دیا، پہلے تو تجھ سے پوچھنا چاہیے کہ تو اتنا حسین کیوں ہے۔ میر کا شعر ہے کہ پیار کرنے کا جو خوباں ہم پہ رکھتے ہیں گناہ، ان سے بھی تو پوچھیے تم اتنے کیوں پیارے ہوئے۔ اب حالی لکھتے ہیں میر کا یہ شعر ظاہراً سعدی کے شعر سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ فاروقی صاحب لکھ رہے ہیں کہ حالی کہتے ہیں ماخوذ مگر سعدی کے یہاں خوب کا لفظ ہے اور میر کے یہاں پیارے کا لفظ ہے۔ یہ ہے جناب انسٹرکشن، یہ سیکھنے کے لیے آئے، تشریح کرنے نہیں آئے۔
کہ ان دو اشعار میں ایک جگہ خوب لکھا اور پیارے، اس میں ظاہر ہے خوب کا محبوب ہونا کوئی ضروری بات نہیں، لیکن پیارے کا پیارا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بس سعدی کے سوال کا جواب ہو سکتا ہے، مگر میر کے سوال کا جواب نہیں ہو سکتا۔ حالی نے حسب معمول نکتہ سنجی کا ثبوت دیا ہے اور اصولی اشارے بھی کر دیے ہیں، لیکن ہمارے یہاں انگریزی کے اثر سے اوریجنالٹی کی بحث اس قدر اہم ہو گئی ہے کہ ہم لوگ استفادہ اور مضمون سے مضمون بنانے کے تصورات کو ناپسند کرنے لگے ہیں، اور جہاں بھی دو اشعار میں مشابہت نظر آئی، ہم نے سرقہ یا تباہی کا فقدان کا حکم لگا دیا۔ پرانے لوگوں نے اس معاملے پر تفصیلی بحث کی ہے اور استفادہ کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں۔ انہیں استفادہ کو سرقہ، توارد، ترجمہ، اقتباس اور جواب کی 5 انواع میں تقسیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میر اور غالب اکثر استفادے، جواب یا ترجمے کی نوکیں ہیں، اس پر سرقہ یا توارد کا حکم لگانا بے معنی۔ شعر زیر بحث میں ہم صاف دیکھتے ہیں کہ میر نے سید حسین خالص کا ترجمہ بھی کیا ہے اور خوب جواب لکھا ہے۔ اب یہ جو ہے 5 قسمیں، اس کا میں ذرا سا تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ یعنی سرقہ یہ ہوتا ہے، یہ سرقہ ہے شعر کہ جب دو شعراء کے شعر میں تخیل اور مضمون ایک ہو، اگر تشبیہ اور استعارہ بھی ایک ہو تو پکا سرقہ ہو جاتا ہے۔ میں 35-40 برس پہلے نیو یارک میں بھی کئی دفعہ فراز اور سردار جعفری اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو یہ لوگ اشعار میں اس بات میں خاصی سنجیدگی سے گفتگو کرتے تھے، بلکہ خاصے ایک دوسرے کے ساتھ ٹینشنز ہو جاتی تھیں کہ یہ شعر وہ، اور بحث کرتے نہیں۔ اور مجھے تو بالکل نہیں سمجھا سرقہ کیا ہے، توارد کیا ہے، اور ترجمہ کیا ہے، اور اقتباس کیا ہے، اور جواب شعر کا کیا ہے، لیکن ان چیزوں پہ غور کرے آدمی تو ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی مثالیں سنیے جو میں نے خود، میرے کچھ شعر پہلے سے بہت زمانے سے سن رکھے تھے تو وہ ریزونیٹ کیے۔ مثلا جواب جو ہے، یعنی استفادہ کی جو 5 قسمیں ہیں، آپ کے نقل نہیں ہے، جواب دے رہے ہیں۔ مثلا جو شاد عظیم آبادی بہت سب سے مشہور مثال ہے، بہت مشہور شعر ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو انہوں نے فانی نے اس کا جواب لکھا کہ بڑا عمدہ ہے، اس کے معنی جو ہیں انہوں نے اور وسیع کر دی، اس کو توسیع کیا کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم۔ اچھا، اب یہ ایک شعر وہ کہتے ہیں، انہوں نے مثال دی، میں نے دیکھا کہ ہے کہ فیضی کا ایک شعر ہے، کوئی صاحب، یہ وہ فیضی فارسی والے نے، کوئی اور شاعر ہے ان کا، کہ عشق فیضی ہمیں مقتل میں پکارے تو صحیح، عشق فیضی ہمیں مقتل میں پکارے تو صحیح، پابا زنجیر سہی آئیں گے چھم چھم کرتے۔ خوب دوسرا مصرع ہے، خاص طور پہ چھم چھم نے میرے نزدیک، پابا زنجیر چھم چھم کرتے، بڑا لطف دیا اس میں مجھے احمد مشتاق کا شعر یاد آ گیا، مجھے بہت پسند ہے کہ دیوانے اگلے رقص کی تیاریوں میں ہے، سمجھو نہ درد تھم گیا ویرانے سو گئے۔ تھوڑا سا ریلیونٹ ہے لیکن شعر کمال ہے۔ تو فراز کا شعر سنیے کہ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پا بجولاں ہی صحیح ناچتے گاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ ترکی کام زیادہ ہے اس میں۔ میر کا ہے شعر کہ مار کا گرم تو ٹک کھولے نے دو خوریزی کا، پہلے تلوار کے نیچے ہمیں آنا بیٹھے۔ تو جو بھی کہیں یہ سب آپ کے ذوق شعر پر منحصر ہے کہ آپ سے سرقہ کہیں یا جواب کہیں یا اقتباس کہیں، اس کو مختصر کر دیا ہے۔ ایک دو اور شعر دیکھیں، جب تھوڑا سا 1-2 منٹ ہے، کہ وہ جو شعر ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میر کا ہے، وہ ایک ریلیٹیولی ان نون شاعر، آبسکیور شاعر ہیں، مہاراج بہادر برق کا، کہ وہ آئے بس میں اتنا تو برق نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اور اس میں برق نے دیکھا ان کے آنے کا، وہ بھی برق صورت ہے، تو اس میں شعر میں تھوڑی سی ان کی جو تخلص ہے اس سے اور رنگ آیا ہے۔ تو اس کے دیکھیے صاحب یہ شعر، رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، میر کا شعر۔ اچھا، ایک اور شعر دیکھیے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو شعر آپ نے سنا استاد کا ہی ہو، بات کا جو ہے اتنا بڑا استاد نہیں ہے، اس نے شعر لکھا تو وہ زیادہ میرے نزدیک بڑا عمدہ اعلیٰ شعر لکھا ہے۔ اقبال کا جو شعر بہت مشہور ہے کہ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں
بجا چاہتا ہوں. اب اقبال کی بات کرتے ہوئے، محمد علی جناح کی بات کرتے ہوئے، آدمی کو پاکستان میں خوف ہی لگا رہتا ہے کہ ٹکٹکی پہ نہ ٹانگ دیں. لیکن آئی ہوپ یہ بات درگزر کریں گے. ملان مملکت کوئی دم کا مہماں ہوں اہل محفل چراغ سحر ہوں بجھا چاہ. ظہیر کاشمیری کا شعر دیکھیں صاحب، مجھے زیادہ اعلیٰ شعر لگا ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. فیض صاحب نے دیکھے جی کیسے لیا شعر، مومن کے شعر سے کیسے استفادہ کیا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے. مومن کا بہت مشہور، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تو فیض صاحب کہتے ہیں ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی. یعنی دوسرا جو مصرع ہے اس میں صرف ہوتا اور باقی ایک لفظ چینج ہوا ہے. تو دیکھ لیجیے آپ. تو یہ ہے جناب معاملات. تو آپ کس چیز کو نقل کہتے ہیں، سرقہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ سب آپ کے ذوق شعر پہ ہے. اور ایک دم وہ کہہ دینا اس نے اس سے چوری کر لیا، فلانا کر لیا، ایسا نہیں ہوتا. لوگ باقاعدہ استاد کا جو شعر ہے، استاد کا جو رنگ ہے، رنگ کو بھی اپنایا جا سکتا ہے. اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی اس رنگ میں ہے. جیسے فراز کو بہت کہتے تھے یہ فیض لائٹ ہے، کچھ لوگ کہتے تھے ان کو وہ کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے، اور یہ جو پرانی روایت ہے، جیسے یہ ریمبرا وغیرہ بڑے پینٹرز تھے، ان کے بہت بڑی بڑی ورک شاپس تھیں، تو ان میں درجنوں شاگرد پینٹنگ کیا کرتے تھے. بہت بڑے ایپک سین بن رہے ہیں، کسی سے ٹانگ بنوا رہے ہیں، کسی سے ہیلمٹ بنوا رہے ہیں، کسی سے زخم سلوا رہے ہیں. اسی طرح اساتذہ جو تھے وہ دو شعر دے کے چلے جاتے، یہ مصرع دے کے چلے جاتے تھے، آپ بھی لکھیے آپ بھی لکھیے. استادوں کے شعر بھی بتا دیتے تھے، اس پہ اس نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے. تو میرے لیے یہ شعر جو ہے اور اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے، اس لیے بے پناہ سود مند و فائدہ مند تھا. امید ہے آپ نے بھی بغیر زیادہ تکلیف کے برداشت کیا ہوگا، زیادہ ایزا نہیں پہنچی ہوگی. باقی آئندہ